إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الكلام كلام الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم. نہایت ہی قابل احترام دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ساری تعریفیں اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس رب نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام میں پیدا کیا اور دین کی دولت سے ہمیں سرفراز کیا، اور درود و سلام اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم برادران اسلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو حقوق عائد کیے ہیں، ان حقوق میں ہماری اولاد، ہمارے بچوں کا بھی حق ہم پر واجب ہوتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اور اس کے تعلق سے بھی ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. اللہ کے حقوق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی ہمارے اوپر واجب ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں میں بہت سارے بندے ہیں جن کے حقوق ہم پر واجب ہے، اور جو ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمارے مسلم بھائیوں کے حقوق، ہمارے خاندان اور رشتہ داروں کے حقوق، ہمارے ماں باپ کے حقوق، ہمارے پڑوسیوں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق، اور سماج میں جو ہمارے اور بھی برادران وطن ہیں ان کی حقوق، یہ سارے لوگوں کا حق ہمارے اوپر واجب ہے. اور انہی میں سے ہماری اولاد، ہمارے بچے، ان کے تعلق سے بھی شریعت نے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. بحیثیت والدین، ماں باپ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر اپنے بچوں کے تعلق سے بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو یاد رکھنا، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اور ان ذمہ داریوں کے تعلق سے اپنے آپ کو حساس کرنا، یہ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا ہر حال میں ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم اللہ کے بندے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور جن کا حق ہم نہیں ادا کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے
فریاد کرے گا، اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا، اور پھر ان کے فریاد کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ان کے درمیان تقسیم کر دے گا۔ تو انہی بندوں میں سے ہماری اولاد بھی، ہمارے بال بچے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ان کے تعلق سے بھی دین اسلام نے ہمارے اوپر کچھ اہم ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ماں باپ ہونے کی حیثیت سے، مسلم ہونے کی حیثیت سے ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے بچوں کے وہ حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ذمہ داری جو ہمیں دی گئی تھی، اس ذمہ داری میں ہم کہیں خیانت تو نہیں کر رہے ہیں، ہم حق تلفی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس ذمہ داری کے بارے میں ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو اولاد کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ بچوں کو دنیا میں آنے کا حق ہمیں دینا چاہیے۔ بچوں کی ولادت، بچوں کی پیدائش، دنیا میں آنے کا حق، پیدا ہونے کا حق، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اس حق سے ہم ان کو محروم نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پہ فرمایا سورہ اسراء کے اندر کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ لوگوں اپنے بچوں کو تنگ دستی، غریبی کے ڈر سے قتل مت کرو، اپنے بچوں کو ہلاک مت کرو غربت اور فاقہ کے ڈر سے۔ نحن نرزقهم وإياكم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی رزق دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پہ فرما رہا ہے کہ نحن نرزقهم، جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، جو بھی دنیا میں آتا ہے، وہ سب کا رازق اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تبارک تعالیٰ کو اسی لیے رازق کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات اور اسماء میں سے ایک اہم نام کیا ہے؟ رازق، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزاق ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو یہ سوچنا، یہ ذہن میں اس بات کو لانا کہ بچوں کی کفالت میں پریشانی آئے گی، بچے ہمارے بھوکے رہیں گے، بچے کو ہم کھانا نہیں کھلا سکیں گے، ہمارے گھر میں غربت ہے، ہمارے گھر میں جو ہے مالی پریشانی ہے، اور اپنے گھریلو اور مالی پریشانی کو دیکھ کر کے اگر ہم بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے ان قتلہم کان خطأ کبیرا، بچوں کو قتل کرنا، بچوں کو ہلاک کرنا، یہ بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو معاف نہیں کرتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، قتل ہے۔ یہ بات اس لیے میں رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم آج کل بھی ہمارے سماج میں بہت ساری جگہوں پہ یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں میں فرق کرتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے وقت بہت سارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، مسلم گھرانے میں اگر کم ہو تو دوسرے گھرانوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ اگر انہیں پتہ چل جائے کہ پیدائش بچی کی ہونے والی ہے، ماں کے پیٹ میں جو پلنے والا بچہ ہے وہ مونس کی شکل میں ہے، وہ بیٹی کی شکل میں ہے، تو پیدائش سے پہلے ہی انہیں جو ہے ایبورشن کر دیا جاتا ہے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ عادت ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عرب کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ جہالت کا یہ عالم تھا، اس قدر جہالت پائی جاتی تھی کہ عرب میں بھی جب لوگوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں بچیوں کی پیدائش ہوئی ہے تو بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، شرم سمجھتے تھے، اپنی کمزوری سمجھتے تھے، اور بچیوں کو قتل کرنا، بچیوں کو زندہ دفن کرنا
یہ ان کے اندر یہ بیماری پائی جاتی تھی۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت حد تک گرچہ سماج میں بیداری آئی ہے اور یہ ہمارے دین کی نعمت اور فضل ہے کہ اولاد میں اکثر فرق نہیں کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ بیماری بہت ساری جگہوں پر ہے کہ بچیوں کی پیدائش کے بعد ماں باپ کے چہرے پہ افسردگی آ جاتی ہے، غم آ جاتا ہے، ان کا چہرہ جو ہے مرجھا جاتا ہے۔ تو یہ بچوں اور بچیوں میں فرق کرنا، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الشورى کے اندر کہ اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی حکومت۔ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ اختیار ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے گھر میں کیا پیدا کیا جائے، کسے بیٹا دیا جائے، کسے بیٹی دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دنیا میں بھیجتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تبارک تعالیٰ جس ماں باپ کو چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، اور جس ماں باپ کو چاہتا ہے بیٹا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قدرت میں ہے، اور اس اختیار کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی یہاں بیٹی اس کے لیے بابرکت ہے اور کس کے لیے بیٹا اس کے یہاں بہتر ہے۔ تو بچوں کی پیدائش، بچوں میں فرق کرنا اور بیٹا بیٹی کی بنیاد پر بیٹیوں کے ساتھ غلط سلوک کرنا، اس سے جو اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو یہ پہلا حق ہے جس پر جو ہے ہمیں توجہ دینی چاہیے، سماج میں بیداری لانی چاہیے کہ بیٹیوں کے ساتھ جو ہے غلط سلوک نہ کیا جائے۔ محبت، شفقت اور ہر لحاظ سے بیٹا اور بیٹیوں کے درمیان جو ہے برابر کا سلوک ہونا چاہیے، برابر کا برتاؤ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے درمیان ناانصافی کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، چاہے وہ بیٹا کے درمیان ہو، چاہے بیٹی کے درمیان ہو، چاہے بیٹا بیٹی کے درمیان، دو بیٹا تین بیٹے، جتنے بیٹے بیٹوں کے درمیان بھی آپ ناانصافی نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ سب کے ساتھ برابر سلوک ہونا چاہیے۔ یا بیٹیاں آپ کی ہے تو بیٹیوں کے درمیان بھی آپ ایک دوسرے سے کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے رنگ کو دیکھ کر کے اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر کے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دلی محبت جس کا کنٹرول اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، دل سے کسی سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے، کسی سے کم ہو سکتی ہے، لیکن جب ظاہری طور پر کسی کو کچھ دینا ہو، چاہے اسے کپڑے ہو، چاہے اس کا حق ہو، چاہے اس کی تعلیم ہو، تو اس میں جو ہے برابری ہونی چاہیے۔ اس کا جو ہے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ بلکہ بیٹا اور بیٹی کا جب معاملہ آتا ہے تو بہت ساری جگہوں پہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو ہی زیادہ افضلیت دی گئی ہے، بیٹیوں کو زیادہ ترجیح دی گئی ہے۔ اس لیے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ بیٹی دیتا ہے اور وہ اپنے بیٹی کی پرورش کرتا ہے، اس کو تعلیم و تربیت دیتا ہے، اس کو جو ہے پالتا پوستا ہے، تو اس کو یہ خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن ایسی بیٹی کی پرورش کرنے والے ماں باپ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم دونوں قیامت کے دن اس طرح سے رہیں گے جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی جس طرح سے یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح سے بچیوں کی پرورش کرنے والے۔ یہ صرف اس لیے بات کہی جا رہی ہے کہ آدمی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور کسی کے گھر اگر بیٹا کی پیدائش نہیں ہوئی ہے تو اس کا دل جو ہے وہ کمزور نہ ہو، وہ جو ہے اپنے اندر
وہ غم محسوس نہ کرے. تو بیٹیوں کی پرورش، بیٹیوں کے پالن پوشن، بیٹیوں کی تربیت کے لیے جو خوشخبری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اگر کوئی اپنی 2 بیٹی کی تربیت کرتا ہے، کہیں پر 3 بیٹیوں کا ذکر ہے اور کہیں پر 1 بیٹی کا بھی ذکر ہے، کہ اگر کوئی اس کو ٹھیک سے اس کی تربیت کرے، اس کی پرورش کرے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایسے ماں باپ کو ساتھ ساتھ جو ہے جگہ عطا فرمائے گا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ رہیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ان کے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع ملے گا ایسے ماں باپ کو جو اپنی بچیوں کی پرورش کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا ہم پر جو حق ہے، ماں باپ پر بیٹے اور بیٹیوں کا جو اہم حق ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وہ تربیت کرے. بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو ادب سکھانا، بچوں کو دینی تعلیم دینا، بچوں کو اخلاق سکھانا، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کرنا، اچھی عادتیں پیدا کرنا، اچھی تہذیب سکھانا، یہ ماں باپ کا کرتویہ ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یعنی بچوں کا حق ہے ماں باپ کے اوپر کہ ماں باپ بچوں کو بہترین تعلیم دے، تربیت دے، اچھا ادب سکھائے، اچھا اخلاق سکھائے. یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے طور طریقہ، اس کے تہذیب کو نظر انداز کرتا ہے اور اسے جو ہے غلط راستے پر چلنے دیتا ہے، اسے جو ہے غلط عادتیں اس کے اندر پیدا کرنے کے لیے چھوٹ دے دیتا ہے، تو گویا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حق کو تلف کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے. اور بچوں کے اس حق کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس حق کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے تعلق سے اور ماں باپ کو ہدایت دی ہے بچوں کے تعلیم و تربیت کے تعلق سے، اور فرمایا کہ ما نحل والد ولدہ نحلا افضل من ادب حسن، کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو جو تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے تو اس تحفہ اور ہدیہ میں جو ماں باپ کی طرف سے بچوں کو ملتا ہے اس میں بہترین ادب سے بڑھ کر کے کوئی ہدیہ اور تحفہ نہیں ہو سکتا ہے. یعنی بچوں کو اگر آپ کچھ دے سکتے ہیں تو ان کو بہترین ادب سکھائیے، بہترین اس کو جو ہے تعلیم اور تربیت دیجیے، اس کو اچھا اخلاق سکھائیے. اس سے بڑھ کر کے تحفہ ماں باپ کی طرف سے بچوں کے لیے اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. گویا کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو ساری دولتیں دے دے، ساری محبتیں دے دے، ہر طرح کی فیسلٹی دے دے، ہر طرح کے جو اس کے لیے سہولت فراہم کر دے، لیکن اسے اگر اچھا ادب نہیں سکھائے، اچھا اخلاق نہیں سکھائے، اچھی تعلیم اور تربیت نہیں دے، تو گویا کہ ماں باپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. تو ماں باپ کی طرف سے جو بہترین تحفہ ہے بچوں کے لیے وہ بچوں کا بہترین ادب، بہترین سلیقہ، بہترین تعلیم، بہترین تربیت ہے. اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم میں سے بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جو بچوں کی محبت میں ہر طرح کی سہولتوں کا خیال کرتے ہیں، تمام ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لیکن انہیں تربیت نہیں سکھاتے ہیں، انہیں دین نہیں سکھاتے ہیں، انہیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں سکھاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کل ہو کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط راستے پر چلنے لگتے ہیں، اور وہ بچے ماں باپ کے لیے ایک ناسور بن جاتے ہیں. ماں باپ کے لیے وہ بچے جو ہے بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور دنیا میں بھی ماں باپ کی عزت وہ برباد کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی ایسے ماں باپ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں گے جو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ بچوں کو بہترین ادب اور تعلیم دی جائے، اور تعلیم حاصل کرنے کو اس کو فرض قرار دیا گیا ہے. اور اس تعلیم حاصل کرنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے دین نے کہیں پہ فرق نہیں کیا ہے بچوں، بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان.
ہر ایک کے اوپر جو ہے حدیث میں حکم ہے کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، ہر ایک کو تعلیم دلانا چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اگر اس حق کو ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو اس کے بارے میں پھر ہمیں جواب دہی ہماری ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے۔ اسی طرح سے ہمارے بچوں کا ہمارے اوپر یہ بھی حق ہے کہ بچوں کی شادی وقت پر کیا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوان لوگوں سن لو، تم میں سے جو بھی شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کرنے کی قوت رکھتا ہے، اسے نکاح کر لینا چاہیے، شادی کر لینی چاہیے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح اور شادی کرنے سے انسان کی نگاہ نیچی ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ غلط کام سے باز آ سکتا ہے، وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائے، بچہ جب بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دے، اس میں لاپرواہی نہیں کرے۔ بہت سارے ہمارے گھر میں، ہمارے مسلم بھائیوں گھروں میں بچیاں جو ہے کافی عمر کی ہو جاتی ہے اور ماں باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ماں باپ جو ہے بے شعوری کی زندگی گزارتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ بچیاں ہماری جو ہے محفوظ ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آئے دن حادثات پیش آتے ہیں، مختلف طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، طرح طرح کی برائیاں ہمارے سماج میں آ رہی ہے، پیش آ رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اس کو بہت زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس تعلق سے حساس ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ شریعت نے، ہمارے دین نے ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کی شادی، ان کا نکاح کروایا جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر اس میں ہم کمی اور کوتاہی کرتے ہیں تو گویا کہ بچے اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس گناہ میں ہمارا بھی حصہ ہوگا اور اس گناہ کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے۔ تو اس لیے اس طرح بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے بچوں کے حقوق میں ایک ان کا وراثت کا بھی حق ہے، جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ماں باپ کے اور ہر ایک کی دولت میں ہر ایک رشتہ دار کا جو ہے حق کو واجب کیا ہے، جس کو وراثت کا حق کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان بھی فرق نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ بیٹیوں کو ماں باپ کے وراثت میں بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، وہیں پہ بیٹیوں کا بھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حصہ متعین کیا ہے وہ اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ماں باپ اپنے مال میں سے، وراثت میں سے بیٹیوں کا حق کا بھی وہ خیال رکھے۔ اسی طرح سے میں آخری جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ماں باپ کے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ بال بچوں کی محبت میں، اپنی اولاد کی محبت میں اس طرح سے وہ لت پت نہ ہو جائے، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو لگا نہ دے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھول جائے، اللہ کے ذکر کو بھول جائے، اللہ کی آخرت کو بھول جائے، نماز کو بھول جائے، حلال و حرام کو بھول جائے۔ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد، تمہارے بچے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، اللہ کی یاد سے بھلائے نہیں، اور جو ایسا کرے گا یقیناً وہ گھاٹے میں ہوگا۔ تو گویا کہ بچوں کی محبت میں آ کر کے ہمیں حرام کی طرف جانے سے بچنا چاہیے، غلط کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ بچوں کو ناجائز جد کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے آخرت کو اگر ہم برباد کر دیں، ہم اللہ کو بھول جائیں، اللہ کی عبادت کو بھول جائیں، اللہ کی نماز اور ذکر کو بھول جائیں، تو یہ بچے پھر ہمارے لیے فتنہ بن جائیں گے اور گناہ اور تباہی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سارے مسلمان بھائیوں کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم إنه تعالى جواد كريم ملك ورؤوف رحيم۔